ہمارے حکمران چھوٹے لوگ ہیں۔ تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ نام رکھ کے سمجھا کہ پتہ نہیں اس کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ جی عدالت کیڑا فیصلہ، یہ ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ تھا جو بچے کی زبان پہ تھا۔ پاکستان میں 3 سیاسی قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور باقی ساری پارٹیاں، یہ ان کی اوقات ہے۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے اپنے وطن کے لیے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے پہ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا امکان ہے۔ حکومت کے تحریری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ان معاملات پہ بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں۔ 9 مئی مقدمات عدالتوں میں ہیں، بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ ہم حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، اگر کمیشن نہیں بننے جا رہا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان نے ایک بار پھر یہ کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا، اور صدا بھی اس لیے دی گئی ہے کہ کوئی ڈیل کر لوں۔ اچھا، صدا یا یہ جو فیصلہ ہے یہ اس لیے مذاق خیز ہے، میں نے اپنے سما کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ تھا جو بچے کی زبان پہ تھا، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی لوگوں کو پتا تھا کہ عمران کو کتنی سزا ہوگی اور ان کی اہلیہ کو کتنی سزا ہوگی۔ اچھا، باقی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پہ بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو، کیڑی عدالت کیڑا فیصلہ؟ نواز شریف لی کی ہو ایسی، شہباز شریف ٹیٹیاں بیٹیاں یہ وہ سارا کتنے گیا۔ پاکستان انفارچونیٹلی یہ نہ مکالمے کا ملک ہے نہ میرٹ کا ملک ہے۔ یہاں تو ہوا چلتی ہے اور معجزات ہوتے ہیں، اب کسی معجزے کا انتظار کریں۔ میرا خیال ہے کہ عمران از بیسیکلی ویسٹنگ ٹائم، وہ خود بھی نہیں چاہ رہے، چونکہ ان کو پتا ہے پریکٹیکلی یہ جو موجودہ حکومت ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز دے آر ڈیڈ۔ کل کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کوئی صورتحال ہوتی ہے، ان کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ دے نو اٹ۔ عام آدمی سے، ہم لوگوں سے بہتر یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ سو عمران نے اگر مزید وقت ضائع کرنا، ہاں کسی حادثے کا کسی معجزے کا انتظار کریں، ورنہ بیٹھے رہیں۔ یہ جو فیصلہ مجھے تو اچھا، میں نے ٹی وی شو مجھے پتا تھا کہ اراؤنڈ سنا نہیں، تو مجھے تو somebody called me کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو پہلے سے پتا ہے، سب کو پتا تھا۔ سو یہ ان فیصلوں کی، اور بھٹو کا فیصلہ، جسٹس مودی اور بے شمار یہ نواز شریف کے فیصلے اور یہ اور وہ سارے، ہمارے یہاں یہی کچھ چلتا ہے۔ آج ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں امریکن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، اور دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے۔ سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور بل کلنٹن، ان سے پہلے جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما تقریب میں شرکت کریں گے۔ اچھا، جتنی بھی بیٹرنس ہے وہ روایات کے سامنے منہدم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن ہی متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پہ دستخط کریں گے، جن کا مقصد ہوگا جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیز کو بلڈوز کرنا، ختم کرنا، لیکن اٹینڈ کریں گے۔ یہی فرق ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں دھیان نہیں جاتا اس طرف۔ امریکہ فار دا لاسٹ سو مینی ایئرز سپر پاور ہے۔ چائنا کا ہم جیسے چھچورے خوش ہوتے ہیں، پھدکتے ہیں، ابھی تم تو نہیں ہونے جا رہا ہے، اگر اگلا ہوا بھی تو وہ چائنا ہوگا نا، تم تو ریس میں نہیں ہو۔ خیر، یہ ایک حیرت انگیز دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے امریکہ جیسا کوئی ملک نہیں دیکھا، چونکہ امریکہ ہے ہی نہیں۔
امریکہ کی اپنی جو پاپولیشن ہے، اپنی آبادی ہے اوریجنلی، وہ تو ہیں ریڈ انڈینس. ان کا تو کبھی ذکر بھی نہیں سنا. کالے دکھائی دیتے ہیں، موسیقی میں انہوں نے نام بنایا، باکسنگ میں، باقی سپورٹس میں، یہ وہ ان کا وجود ہے، فلم ایکٹرز کے طور پہ وہ نظر آئے. ریڈ انڈینس کا تو وجود ہی دکھائی نہیں دیتا، وہی اصل مالک تھے. اچھا، بھانت بھانت کا جانور، دنیا کا یو نیم اے کنٹری جس کے بندے، انکلوڈنگ چائنا، چائنیز امریکن، کوئی اٹالین امریکن، کوئی اسکاٹش امریکن، کوئی انگلش، اچھا وہ پاکستانی امریکن. کمال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی چار چار ٹانگیں نہیں تھیں. ایک ملک جس میں انصاف تھا، قانون تھا، آئین تھا، قواعد تھے، ضوابط تھے، وہ کہاں پہنچ گیا؟ اور ہم اسلامی جمہوریہ نام رکھ کے سمجھا کہ پتہ نہیں اس کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اعمال سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو حلف برداری کے بعد امریکن لیڈرشپ اور جاپنیز، انڈینز، آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کی بہت توقع کی جا رہی ہے، اور جس کا بنیادی ہدف ہے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنا. چین ریس میں ضرور ہے، لیکن امریکہ اور چین کے درمیان، چائنا کے درمیان جو فرق ہے، وہ فاصلہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں چونکہ خاص طرح کا چور پن ہے نا، کہ اپنے تو پلے ہے کچھ نہیں، چین یوں ہمارا برادر برودر، جانا ادھر ہی ہے. یہ ریالٹی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بھرپور طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. اور ایک اور بات ہے، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. فال آف ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کی نظریں باقی ماندہ پاکستان پہ تھی. شٹ اپ کال وہاں سے آئی تھی کہ بس انف از انف. بہرحال آگے چلتے ہیں. مشاہد حسین سید، ہماری پالیٹکس میں پڑھے لکھے لوگ، ویژنری لوگ، جن کے اندر کو گہرائی ہے اور مایوپک نہیں ہے، وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں. سید مشاہد حسین جو ہے یہ ان میں سے ایک ہے. اور ان میں سے ایک کیا کہنا ہے ہی 2 4 5 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو اس نے کہا کہ پاکستان میں 3 سیاسی قوتیں ہیں: اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور باقی ساری پارٹیاں. یہ ان کی اوقات رہ گئی. میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں تو اس میں شاید کوئی تعصب ہوتا ہو. یہ ایک نیوٹرل سا آدمی ہے جس کا کسی کے ساتھ بھی ایسا سچ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کی نواز شریف کی کیبنٹ میں رہا ہے انفارمیشن منسٹر. لیکن یہ بات اس نے کہا 3 قوت: اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور باقی سارا یہ جو ہے نا چھان بورا، یہ سارا اکٹھا کرو تو پھر ان کی کچھ شناخت بنتی ہے جو بے چہرہ ہے. اچھا، اور ہاں آگے مشاہد نے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب قیدی نمبر 804 کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. میں اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ ناکامی ضربیں کھاتی جائے گی. یہ جو صدائیں انہوں نے سنائی ہیں عمران کو اور ان کی اہلیہ کو، اس کے نتیجے میں ایک اور ویو آئی ہے سمپتھی کی، کمٹمنٹ کی، محبت کی عمران کے حوالے سے. اس کے تو پاؤ 12 ہیں. اور جیسے بہت سارا تھوکا ہوا ہمارے نظام نے چاٹا ہے آج تک. کیا حال تھا اپنا آج کے جو یہ شہباز شریف کا، نواز شریف کو کتنی قید ہوئی تھی. اس لیے پارٹ آف دا گیم. لیکن یہ حرکت کر کے میں جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں میں کس کا سن رہا تھا، میں سن کے حیران رہ گیا. سچی بات مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، اگلی بات جو مشاہد نے کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے صرف ایک چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے عمران خان.
آج میں کوئی گاڑی بھی دیکھ رہا تھا, مجھے کسی نے دکھایا ہے خان, کو برانڈ پتہ نہیں کورینز نہیں ہے, کس نے صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا. اچھا, آخری بات بڑی خوبصورت کی ہے مشاہد نے, شاید وہ اس لیے ان کو تھوک کے چلا گیا سب کو. ہمارے حکمران چھوٹے لوگ ہیں. یہ بات میں کر رہا ہوں میرا خیال فور دا لاسٹ 37-38 ایئرس. میرے کئی مجموعے ہیں, کالمز میرے بے شمار, وہ سارے محفوظ ہیں ان مجموعوں میں, کہ یہ فارچون ہنٹرز ہیں, یہ بنارسی ٹھگ ہیں, یہ وارداتی ہیں, یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. اس ملک میں جمہوریت ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی. اس کی وجہ میرے پاس سادہ لاجک ہے. جمہور کہتے ہیں عوام کو, عوام کا تو لینا دینا ہی کبھی نہیں رہا اسمبلیوں کے ساتھ یا سینٹ کے ساتھ, اس لیے چھوڑیں, فراڈ ہے. جس طرح آپ کی جمہوریت فراڈ ہے, اسی طرح آپ کا سیاستدان بہت بڑا فراڈ ہے. یہ ایک پیشہ ہے. طاقت بذریعہ دولت, دولت بذریعہ طاقت, یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے. اس لیے ذلیل و خوار ہو کے بھی یہ چمٹے رہتے ہیں. اچھا, مشاہد کی آخری بات بڑی دلچسپ ہے, قابل غور ہے, کہ ہمارے حکمران چھوٹے لوگ ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بونے ہیں, ہمارا ملک بھی غیر اہم ہے. اچھا, سمجھتے ہیں نہیں, یہاں یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے جھول ہے مشاہد کی. یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی ہے. جس ملک کے ڈسیشن میکرز اور جن کے پاس ویژن نام کی چیز ہی کوئی نہیں, ڈیپتھ ہے ہی نہیں, جن کا اپنا سارا کچھ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے, ان کے ملکوں کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارا ہوا ہے, جہاں ہم آج کھڑے ہیں. کہ ہر پیدا, وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ مقروض ہے, اور کیا اس سے بڑی لعنت ہو سکتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ.